حق خطیب کو بے نقاب کرنے کے لیے اقرار الحسن صاحب پورے تلے ہوئے ہیں۔ جناب اگر حضرت جریج بنی اسرائیل کا وہ راہب، وہ اللہ کے نیک ولی بندے، اگر وہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو 1 2 3 دن کا بچہ وہ بولنے لگ جاتا ہے، تو حق خطیب ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ آصف جٹ صاحب کی بات میں بھی وزن ہے۔ لوگ جاتے ہیں شفا لینے کے لیے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اقرار الحسن صاحب کو سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ پیسے لینے کی ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق خطیب صاحب اور اقرار الحسن صاحب کا معاملہ سوشل میڈیا پر طول پکڑ چکا ہے۔ حق خطیب کو بے نقاب کرنے کے لیے اقرار الحسن صاحب پورے تلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کر جو باتیں کی وہ بھی میڈیا پر آپ کے سامنے ہیں۔ ایک اور آدمی ہے آصف نامی، آصف جٹ صاحب ہیں غالباً، وہ بھی فیس بک پر یوٹیوب پر بڑے فیمس ہیں۔ کچھ باتیں انہوں نے اقرار الحسن صاحب کو کہی ہیں۔ ایک اور بات ہے جو تیسری طرف سے آئی ہے کہ جناب اگر حضرت جریج بنی اسرائیل کا وہ راہب، وہ اللہ کے نیک ولی بندے، اگر وہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو 1 2 3 دن کا بچہ وہ بولنے لگ جاتا ہے، تو حق خطیب ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے، تو آپ سے گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھ لیں، آصف جٹ صاحب ہوں یا اقرار الحسن صاحب، ان کی کافی باتوں سے ہمیں جو ہے اختلاف ہے، لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں امت کی بھلائی نظر آ رہی ہے، اس لیے ہم اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جی تو سامعین محترم، اقرار الحسن صاحب بے نقاب کرنا چاہتے تھے اس پیر کو، حق خطیب کو، کہ یہ لوٹتا ہے، یہ شعبدہ بازیاں دکھاتا ہے، یہ سارے معاملات۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شعبدہ بازیاں جو بھی صحیح بندے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی شعبدہ باز ہیں، لیکن بات سمجھنے والی ہے۔ یہ چیزیں تو پہلے بھی جو نہیں جاتے تھے ان کا اختلاف موجود تھا، لوگ جاتے ہیں شفا لینے کے لیے۔ اب اگر وہاں پر پیسے بٹورے جاتے ہیں، اس کو بے نقاب کرے گا تب یہ اقرار الحسن صاحب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ بندہ کہتا ہے میں سوتا نہیں ہوں، اگر وہ سوتا ہے اس کی ویڈیو بن جائے تب بھی بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ یہ شعبدہ بازیاں، تو یہ اقرار الحسن صاحب نے وہ ساری ٹرکس لگا کر دکھا دیں، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ صرف اور صرف جو ہم نے نوٹ کیا ہے وہ یہ نوٹ کیا ہے کہ فیس بک پر یا جہاں بھی یہ ویڈیو ڈالی جاتی ہے نیچے بس اقرار الحسن صاحب کو سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ بھائی یہ تو وہ بندے ہیں جو پہلے بھی کبھی نہیں گئے۔ اب جانے والوں کا دماغ کیسے ہم نے کلین کرنا ہے، صاف کرنا ہے، کیسے ان کو سمجھانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیسے لینے کی ویڈیو، وہ ثبوت، وہ ساری چیزیں منظر عام پر لائی جائیں، اور ان کی جائیدادیں، ان کے مال، ان کی ساری چیزیں، اور پہلے ان کے پاس کتنا تھا اب کتنا، یہ ساری چیزیں منظر عام پر لائی جائیں، پھر تو بات بن سکتی ہے۔ باقی رہی بات وہ جو بندہ کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل کے راہب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور مسلم شریف بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ان کی والدہ محترمہ آئیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ محترمہ نے آواز دی، ادھر یہ نماز میں تھے، عرض کی مولا نماز ہے ایک طرف اور ایک طرف والدہ ہے، والدہ کو جواب نہیں دیتے، والدہ چلی گئی، دوسری دفعہ تیسری دفعہ آئی، جب تیسری دفعہ بھی بیٹے نے جواب نہ دیا تو ماں نے دعا دی، یا اللہ یہ مرنے سے پہلے کسی بدکارہ کو منہ سے ضرور دکھانا۔ اب وہ ماں چلی گئی، بستی میں ایک چرواہا رہتا تھا، اس نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کر لی، عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بچہ جب پیدا ہوا بستی والے نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا جریج کا ہے۔ وہ حضرت جریج رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، انہوں نے پوچھا ہی نہیں اور ان کی عبادت گاہ کو گرانا شروع کر دیا۔ عبادت گاہ کو گرانا شروع کیا، جو ہی حضرت جریج نیچے اترے، پوچھا کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا یہ تمہارا بچہ ہے۔ عورت کہتی ہے، حضرت جریج نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا باپ جریج نہیں بلکہ فلاں چرواہا ہے۔ اب بندے ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا، جو بچہ بول ہی نہیں سکتا وہ بول کے گواہی دے رہا۔ انہوں نے کہا ہم سونے چاندی ہیرے جواہرات کا تمہیں عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، وہی مٹی کا بنا دو۔ لوگوں نے وہ بنا کے دیا، وہ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر حضرت جریج یہ کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے ولی کی کرامت برحق ہے، اس کی دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ اس معاملے کے آڑ میں مزارات پر بول رہے ہیں نا، انہیں سوچنا چاہیے۔ جو اس بندے کی آڑ میں اللہ کے ولیوں پر زبان کھول رہے ہیں وہ اپنی آخرت کا خیال کریں۔
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اللہ کے ولی کی کرامت برحق ہے، لیکن یاد رکھ لیں وہ کہاں اور یہ کہاں۔ ان پر تو الزام لگا تھا تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، بچہ بولنے لگ گیا، او میاں او بھائی شوف والی سرکار، اگر تواڈے تے الزام لگا تے کاکا چیلیاں نو یہ گلاں لٹان دی بجائے بھائی اگے میدان وچ آؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ اگر حضرت جریج رضی اللہ عنہ کی دلیل دینی ہے تو بھائی میدان میں آئیں، رکھیں ہاتھ اور کریں کام تمام جناب۔ وہ ساری باتیں جو ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر بھاگنا، پھر ادھر، پھر دائیں، پھر بائیں، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت جریج رضی اللہ عنہ کا واقعہ مسلم شریف، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ بھی آگے بڑھیں، اللہ کے ولی ہیں، چھوڑیں انٹریکٹ شریکس کو، ڈائریکٹ کہیں کوئی لولے لنگڑے کو جا اٹھ کھڑا تے او ٹر پوے تو بات بن گئی، پھر مسئلے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں آتا ہے کہ اگر آپ یہ دلیل دیں گے تو پھر دوسری دلیل پر آپ کو مکمل طور پر کاربند ہونا پڑے گا، بلکہ وہ حضرت جریج رضی اللہ عنہ نے جیسے اپنی صفائی دی، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گواہی دے دی، اب یہاں یہ بھی لیٹیں، یہ بھی سجدے میں جائیں اور جناب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا میرا پردہ رکھ، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، دل سے توبہ کریں اور کسی کے سر پہ ہاتھ رکھیں یا کسی کو پھونک ماریں، کوئی کھڑا ہو جائے تو ان کی بات بھی بن جائے گی، ورنہ ہون کام بڑا خراب ہو گیا ہے۔